بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی عافانی فی عین البلاء والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات سامعین، اویسیہ اسلامک چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آیت کا اگلا حصہ تلاوت کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ اس آیت میں کون سے ورثاء مراد ہیں اور ان کا حصہ کتنا مقرر ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، والی ابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد، اور میت کے ماں باپ ہر ایک کے لیے ترکہ سے چھٹا حصہ ہے اگر اولاد ہو۔ اس آیت میں ابویہ سے مراد میت کے ماں باپ ہیں۔ السدس سے مراد چھٹا حصہ ہے۔ چھٹا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کے 6 حصے کر کے ایک حصے کو چھٹا حصہ کہا جاتا ہے۔ مما ترک سے مراد میت کی ہر چھوڑی ہوئی چیز ہے، چاہے وہ چیز کوئی بھی ہو جس کا وہ مالک تھا۔ آگے ہے ولد۔ ولد سے مراد میت کی اولاد ہے۔ اولاد میں بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، پرپوتا پرپوتی یہ سارے شامل ہیں۔ بیٹا بیٹی یہ بلا واسطہ میت کی اولاد ہے، اور پوتا پوتی یہ بالواسطہ میت کی اولاد ہے۔ اب اس آیت سے معلوم ہوا کہ ماں کا حصہ بھی چھٹا ہے، باپ کا حصہ بھی چھٹا ہے۔ کب؟ جب اولاد ہو۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ میت کی اگر اولاد ہے تو اولاد کی وجہ سے باپ کا بھی چھٹا حصہ مقرر ہے، ماں کا بھی چھٹا حصہ مقرر ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ماں اور باپ دونوں چھٹے حصے میں برابر کے شریک ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ماں کے لیے الگ چھٹا حصہ ہے اور باپ کے لیے الگ چھٹا حصہ ہے۔ مثال کے طور پر زید فوت ہوا، زید نے اپنے ماں باپ چھوڑے اور اپنی اولاد میں سے بیٹا چھوڑا۔ اب بیٹے کی وجہ سے باپ کا چھٹا حصہ مقرر ہے، بیٹے کی وجہ سے ماں کا حصہ بھی چھٹا مقرر ہے۔ تو اس صورت میں کل مال کے 6 حصے کر کے ایک حصہ ملے گا باپ کو، کیونکہ چھٹا حصہ ایک ہی بنتا ہے، اور ایک حصہ ملے گا ماں کو۔ باقی بچ گئے 4 حصے۔ تو 4 حصے یہ جو بچ گئے ہیں تو بچا ہوا مال اسبا کو ملتا ہے۔ تو اس مسئلے میں جو اسبا ہے وہ بیٹا ہے، تو اس مسئلے میں بیٹے کو 4 حصے ملے۔ اسی طرح اگر صرف باپ کے ساتھ بیٹا آ جائے تو اب بیٹے کی وجہ سے باپ کا چھٹا حصہ ہے۔ اس صورت میں بیٹے کو زیادہ حصے ملتے ہیں۔ کیسے؟ کہ باپ کا چھٹا حصہ ہے، کل مال کے 6 حصے کر کے ایک حصہ باپ کو دیا جائے گا، باقی 5 حصے بچ گئے تو وہ بیٹے کو دیے جائیں گے۔ اس مسئلے میں بیٹے کو 5 حصے مل گئے۔ اسی طرح صرف ماں کے ساتھ بیٹا آ جائے تو اس صورت میں بھی کل مال کے 6 حصے کر کے ایک حصہ ملے گا ماں کو، باقی 5 حصے ملیں گے بیٹے کو۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کا چھٹا حصہ مقرر ہے اولاد کی وجہ سے۔ تو اسی طرح یہ تو بیٹے کے ساتھ تھے کہ ماں باپ کے ساتھ بیٹا آ جائے تو اس طرح مسئلہ بنتا ہے۔ اگر ماں باپ کے ساتھ پوتا آ جائے تب بھی مسئلہ اسی طرح ہی بنے گا، اگر پرپوتا آ جائے تب بھی مسئلہ اسی طرح بنے گا۔ لیکن اگر
ماں باپ کے ساتھ میت کی بیٹی آ جائے تو اب مسئلہ چینج ہو جائے گا، اب مسئلہ تبدیل ہو جائے گا۔ کیسے تبدیل ہوگا؟ اب اس صورت میں باپ کو دو وجہوں سے ملے گا۔ باپ اور دادا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ باپ اور دادا یہ فرض بھی بن جاتے ہیں، اسباب بھی بن جاتے ہیں۔ باپ اور دادا ان کے علاوہ کوئی اور وارث ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ فرض اسبہ نہیں بنتے، ایک وقت میں وہ ایک ہی بنتے ہیں، یا فرض بنیں گے یا اسبہ بنیں گے یا پھر ذی رحم بنیں گے، ذی رحم۔ لیکن باپ اور دادا یہ ایسی جو ہے وہ شخصیتیں ہیں کہ یہ ایک وقت میں فرض بھی بن جاتے ہیں اور اسبہ بھی بن جاتے ہیں۔ اب ماں باپ کے ساتھ اگر بیٹی آ جائے تو اب اس بیٹی کی وجہ سے باپ فرض بھی ہوگا، اسبہ بھی ہوگا، باپ کو مقررہ حصہ بھی ملے گا اور بچا ہوا حصہ بھی ملے گا۔ مثال کے طور پر میت نے اپنے ماں باپ چھوڑے، ساتھ بیٹی چھوڑی، تو اب بیٹی کی وجہ سے ماں فرض ہے، اسی بیٹی کی وجہ سے باپ فرض بھی ہے، اسبہ بھی ہے۔ تو اب اس صورت میں کل مال کے 6 حصے کر کے ایک حصہ ملے گا ماں کو، ایک حصہ ملے گا باپ کو۔ بیٹی ہے، ایک بیٹی ہے، اس کا آدھا حصہ مقرر ہے، لہذا 6 میں سے 3 حصے تو بیٹی کو مل گئے، بیٹی کے 3 حصے، ماں باپ کے 2 حصے، 5 حصے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب بچ گیا ایک حصہ، تو وہ ایک حصہ بچا ہوا اسبہ کو ملتا ہے، تو یہاں پر اسبہ باپ بھی ہے، لہذا وہ ایک حصہ باپ کو مل جائے گا۔ اس صورت میں بیٹی کی وجہ سے باپ کو 2 حصے مل گئے، اور پہلے مسئلے میں بیٹا تھا تو بیٹے کی وجہ سے باپ کو ایک ہی حصہ ملا تھا، لیکن بیٹی کی وجہ سے باپ کو 2 حصے مل گئے۔ اچھا، اسی طرح اگر بیٹی صرف باپ کے ساتھ آ جائے، یعنی باپ کے ساتھ صرف بیٹی آ جائے، تو اب اس صورت میں باپ اور بیٹی دونوں برابر کل مال میں برابر کی شریک ہوں گے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ بیٹی کی وجہ سے باپ فرض بھی ہے اور اسبہ بھی ہے، تو اس صورت میں کل مال کے 6 حصے کر کے ایک حصہ مل گیا باپ کو، 6 میں سے 3 آدھا بنتا ہے تو وہ 3 حصے مل گئے بیٹی کو، باقی بچ گئے 2 حصے، تو اب 2 حصے پھر باپ کو مل جائیں گے، تو اب باپ کے بھی 3 حصے ہو گئے، بیٹی کے بھی 3 حصے ہو گئے، تو باپ اور بیٹی یہ دونوں اکٹھے آ جائیں تو پھر ان کو یہ دونوں کل مال میں برابر کے شریک ہیں۔ لیکن اگر ماں کے ساتھ بیٹی آ جائے تو اس صورت میں بھی کل مال کے 6 حصے کر کے ایک حصہ ملے گا ماں کو اور 3 حصے ملیں گے بیٹی کو، باقی بچ گئے 2 حصے، تو اب یہ 2 حصے ماں اور بیٹی ان دونوں کو رد کے طور پر مل جائیں گے۔ جو مال بچ جائے پھر فرضوں کو، یعنی جس کا حصہ مقرر ہے ان کو دوبارہ دیا جائے تو اس کو رد کہا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح بیٹی کی جگہ اگر پوتی ہو، یعنی ماں باپ کے ساتھ پوتی آ جائے تو ان کا حصہ بھی اسی طرح ہی بنتا ہے، یعنی پوتی کی وجہ سے بھی باپ فرض بھی بنتا ہے، اسبہ بھی بنتا ہے، مسئلہ اسی طرح ہی بنے گا۔ اسی طرح پرپوتی آ جائے تو اس کی وجہ سے بھی مسئلہ اسی طرح ہی بنے گا۔ اچھا، اب اس آیت میں ماں باپ مراد ہیں، ان کا حصہ چھٹا مقرر کیا گیا ہے اولاد کی وجہ سے، تو اب ماں باپ میں سے باپ کی تفصیل تو گزر چکی ہے، کچھ یہاں پر عرض کر دی گئی۔ اب ماں کے بارے میں کچھ عرض کیا جاتا ہے کہ ماں، مسجد کی ماں اگر مسجد کی بیوی کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں ماں کا حصہ بنتا ہے تیسرا، مقرر ہے تیسرا، اور بیوی کا حصہ بنتا ہے چوتھا۔
کیسے بنتا ہے؟ کیونکہ کسی قسم کی جو ہے وہ یہاں پر اولاد نہیں ہے، یعنی بیٹا بیٹی بھی نہیں ہے، پوتا پوتی بھی نہیں ہے۔ اگر بیٹا ہوتا، اولاد ہوتی تو ماں کا حصہ چھٹا بن جاتا، اولاد ہے نہیں تو لہذا ماں کا تیسرا حصہ ہے۔ اسی طرح اولاد ہوتی تو بیوی کا 8واں حصہ ہوتا، اولاد تو ہے نہیں تو لہذا بیوی کا حصہ چوتھا ہے۔ ماں کا حصہ تیسرا، بیوی کا حصہ چوتھا۔ اب 3 کو 4 سے ضرب دیا تو یہ بن گئے 12۔ اب کل مال کے 12 حصے کر کے اب 12 حصوں میں سے 4 حصے ملیں گے ماں کو، 3 حصے ملیں گے بیوی کو۔ اچھا، اب ماں کو 4 حصے کیسے ملیں گے؟ دیکھیں، ماں کا تیسرا حصہ ہے ماں کا، تو 12 میں 3 4 مرتبہ آتا ہے، 3 3 6 3 9 3 12، 12 میں 3 4 مرتبہ آیا، تو ماں کا تیسرا حصہ تھا تو لہذا 4 حصے ماں کو مل گئے۔ اچھا، بیوی کو 3 حصے کیوں ملے، کیسے ملے؟ 12 میں بیوی کا چونکہ چوتھا حصہ ہے تو 12 میں 4 3 مرتبہ آتا ہے، 4 4 8 4 12، 4 3 مرتبہ آتا ہے تو 3 حصے بیوی کو مل گئے۔ اچھا، اب 12 حصوں میں سے 4 حصے مل گئے ماں کو، 3 حصے مل گئے بیوی کو، 4 اور 3 بن گئے 7، باقی بچ گئے 5 حصے۔ اب 5 حصے کس کو ملیں گے؟ ماں کو ملیں گے یا بیوی کو ملیں گے یا دونوں کو ملیں گے؟ تو 5 حصے جو بچ گئے ہیں، اب جس کو ملیں گے وہ ہوگا رد، اور بیوی پر رد نہیں ہوتا، شوہر پر بھی رد نہیں ہوتا، تو لہذا 5 حصے پھر رد کے طور پر ماں کو مل جائیں گے۔ تو اس صورت میں ماں کے حصے کتنے ہو گئے؟ 5 اور 4 9 حصے ماں کو دیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر میت کی ماں شوہر کے ساتھ آ جائے، یعنی بیوی فوت ہوئی، اس نے ماں چھوڑی اور شوہر چھوڑا، شوہر کے ساتھ ماں آ جائے، تو اب اس مسئلے میں، اس صورت میں، اس مسئلے میں ماں کا حصہ وہی ہے تیسرا، اور شوہر کا جو حصہ بنتا ہے وہ بنتا ہے آدھا، کیونکہ اولاد ہے نہیں، اولاد کی وجہ سے شوہر کا چوتھا بنتا ہے، لیکن اولاد تو یہاں پر ہے نہیں، تو لہذا شوہر کا ہوا آدھا حصہ۔ تو اب اس صورت میں کل مال کے 6 حصے کیے جائیں گے، 6 حصے کر کے ماں کا ہے تیسرا حصہ، تو 6 حصوں میں سے تیسرا حصہ بنتا ہے 2 حصے دیے جائیں گے ماں کو۔ اچھا، شوہر کا بنتا ہے آدھا حصہ، تو 6 میں سے آدھا 3 بنتا ہے، تو 3 حصے مل گئے شوہر کو، 3 اور 2 ہو گئے 5۔ اب 1 حصہ بچ گیا، تو وہ 1 حصہ پھر رد کے طور پر ماں کو ملے گا، شوہر پر رد نہیں ہوتا، شوہر پر رد نہیں ہوتا۔ اچھا، اسی طرح میت کی ماں میت کے باپ کے ساتھ آ جائے، یعنی میت کے ماں باپ یہ دونوں اکیلے آ جائیں، تو اس صورت میں ماں کا تو تیسرا حصہ ہی ہے، باپ اسبہ ہے، کیونکہ باپ فرض بنے گا تو اولاد کی وجہ سے بنے گا، یہاں پر اولاد تو ہے نہیں، تو لہٰذا اس صورت میں کل مال کے 3 حصے کر کے 2 حصے ملیں گے باپ کو، 1 حصہ ملے گا ماں کو۔ اچھا، اسی طرح ماں اگر کسی بھی اسبہ کے ساتھ آ جائے، یعنی پوتے بیٹے کے علاوہ، پوتا بیٹا بھی اسبہ ہے، ان کے علاوہ اگر میت کے چچا کے ساتھ آ جائے یا میت کے بھتیجے کے ساتھ آ جائے، تو اس صورت میں کل مال کے 3 حصے کر کے 1 حصہ ملے گا ماں کو، باقی 2 حصے ملیں گے اس اسبہ کو۔ یہ یاد رکھیں کہ ماں کے حصے یہ تقریباً 3 بنتے ہیں۔
ماں کا حصہ چھٹا بھی ہوتا ہے، ماں کا حصہ تیسرا بھی ہوتا ہے، اور ماں کا حصہ ثلث الباقی بھی ہوتا ہے۔ ثلث الباقی کا مطلب ہے باقی بچے ہوئے مال کا تیسرا حصہ۔ تو ثلث الباقی کے بارے میں جب موضوع آئے گا تو پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں عرض کریں گے۔ اب اس کے بعد جو آیت کا حصہ ہے اس سے مراد کون سے ورثاء ہیں اس کے بارے میں عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم المیراث سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔